یہ مطلب انفلٹرڈ پانی پینے سے, ابال کے پانی نہ پینے سے گردے کی پتھری بن جاتی ہے. دیکھیں جتنے بھی گندا پانی ہے جس کے اندر منرلس کی کوانٹٹی زیادہ ہے, جس کے اندر اور بیکٹیریاز ہیں, وہ سارے کیا کرتے ہیں کہ پتھری بننے کے عمل کو فاسٹ کر دیتے ہیں. لائک اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوں گے جو پتھری پروموشن مطلب کہہ لیں کہ اسٹون فارمیشن کو پروموٹ کرتے ہیں, یا اس کے اندر انفیکشن ہوگا. جو انفیکشن ہے گردے کی نالی کا, گردے کا انفیکشن بھی سب سے بڑی وجہ ہے پتھری بننے کی, کیونکہ یہ ایسے جراثیم ہوتے ہیں اس کے اندر انفیکشن کے اندر کہ وہ جو یوریا ہوتا ہے, یوریا کو سپلٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی نائڈس آتا ہے اور اس کے اوپر پتھری بنتی رہتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. گردے کی ہیلتھ کے لیے ابھی ہم جیسے کہا کہ گندے پانی سے بھی تیز ہو جاتا ہے نا پروسیس, تو گردے کی ہیلتھ کے لیے آج کل مارکیٹ میں بڑے پانی اویلیبل ہیں. کوئی الکلائن واٹر ہے, تو کوئی اسپرنکل واٹر ہے, تو کوئی اسپارکل واٹر ہے. سادہ پانی کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ کیا یہ جو برانڈیڈ, جو آج کل برانڈنگ چل رہی ہے نا, پانی کی نئی برانڈنگ چل رہی ہے, وہ بھی گردے کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں یا دے آر سیف؟ سب سے اہم گردے کے لیے جو پانی ہے یا واٹر ہے یا اس کو کہہ لیں کہ ایک تریاک ہے, وہ ایک ہی ہے. وہ سادہ ٹیپ واٹر لیں, اس کو فلٹر کریں, اس کے بعد اس کو بوائل کریں. بوائل اتنا کریں کہ جو ابلنے لگے, فلٹر کرنے کے بعد بوائل کریں. فلٹر مین جیسے آپ ٹیپ واٹر لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, تو چھنی سے چھان لیں تاکہ اس میں ابالیں اتنا کہ وہ بوائل کرنا شروع کر دے, جیسے کہ نا ابل رہا, اس کے ببلز اس میں سے نکلیں, بوائلنگ پوائنٹ اچیو کرے. اچیو کرنے کے بعد اس کو اتاریں, ٹھنڈا کریں, اور اس کے بعد اس کو صاف ستھرے برتن میں سیو کر لیں, ٹھنڈا کر کے پئیں, گرم کر کے بہترین واٹر, نارمل پئیں, وہ بہترین پانی, دیٹ از دا بیسٹ واٹر فار کڈنی. ارے زبردست زبردست جی. ابھی آپ یورین کی بات کر رہے تھے کہ کچھ سائن اینڈ سمٹمز جو ہیں وہ آپ کو یورین میں بھی نظر آتے ہیں. لوگوں کو یہ لگتا ہے, میں میتھس برسٹ کرا رہی ہوں, لوگوں کی ذرا انفارمیشن کلیئر کرا رہی ہوں, اگر آپ کا یورین کلیئر ہے تو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, آپ پرفیکٹلی فائن ہے. آپ اس کو کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اگر یورین کلیئر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو یورین ہے وہ نارمل کلرڈ ہے, اس میں کوئی کلر چینج نہیں ہے, اس میں کوئی کسی بھی طرح کا کوئی بلڈ نہیں آ رہا, تو اس کا یہ مطلب مطلب واٹر کلیئر, صاف ستھرا پانی کی طرح, وہ والا کلیئر. میں دیکھیں یورین کا کلر کیسے افیکٹ ہوتا ہے, یہ پانی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے زیادہ پانی پی لیا ہے تو یورین پتلا ہو جائے گا, اگر آپ نے کم پیا تو گاڑھا ہو جائے گا, جب گاڑھا ہوگا تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا. دوسری بات, کلیئر یورین آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے. بہت سی ایسی بیماریاں بھی جس میں یورین بہت زیادہ آتا ہے اور بہت ہی کلیئر آتا ہے, ٹھیک ہے, ڈائبٹیز انسپائٹس بھی ہے, یہ ہرگز نہیں ہے ہیلدی ہونے کی نشانی نہیں ہے. دیکھیں وہ تو کہتے ہیں جی آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ چمک رہی ہوں, آپ کے بال جو ہیں وہ گھنے ہو جائیں تو پھر بھی صحت ہوتے ہیں. صحت میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے کہا کہ صحت کی ایک آرگن کے ٹھیک ہونے کا نام نہیں ہے. صحت کیا ہے کہ تمام آرگنز کے ٹھیک ہونے کا نام ہے. ایک آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ وہ تمام کے تمام آرگنز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ان کی آپس میں بڑی محبت ہے, وہ ہماری طرح نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, دن میں کتنا پانی پینا چاہیے جو آپ کی گردوں کی ہیلتھ کو افیکٹ نہیں کرتے؟ یہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں 7-8 گلاس پی لیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج ماڈرن سائنس بتائیں کیا کہتی ہے, کتنا پانی پینا چاہیے؟ دیکھ, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو میجر پورشن ہے پانی ہے, بہت زیادہ پانی ہے, 2/3 تقریباً, ٹھیک ہے. اب اس پانی کو آپ مینٹین رکھیں گے, جسے کہتے ہیں ٹرجیڈیٹی مینٹین رکھیں گے, تو جسم آپ کا ٹھیک رہے گا, آپ کے فیس ٹھیک رہے گا, آپ کے آرگنس ٹھیک کام کریں گے, آپ کا خون جو ہے وہ اس کی سرکولیشن بہتر رہے گی, آپ کی اسکن کی ٹرجیڈیٹی بہتر رہے گی, آپ کا کڈنی صحیح کام کرے گا. ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی. اب دوسری ہے کہ ایک دن میں کتنا پانی پینا چاہیے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کم از کم 12 گلاس پانی, 3 لیٹر کم از کم ہے, اس سے اوپر بھی پی لیں, 12 گلاس اور لازمی ہے, اور اس سے اوپر پی لیں, وہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے. لیکن 12 گلاس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ادھر 12 گلاس رکھے, 1 2 3 میں پیے جا رہا ہوں, ایسے نہیں. 12 گلاس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے دن کے اندر اس کو ڈیوائڈ کر کے 12 گلاس کرنا. آپ ایک بوتل بھر کے رکھیں, آپ تھوڑا تھوڑا سپ لیتے رہیں. دوسری بات ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو روٹی کے ساتھ, کھانے کے ساتھ ہم پانی پیتے ہیں وہ اس میں شامل ہے. وہ بھائی وہ بھی شامل ہے. واٹر مین آل لیکوڈس کم از کم 3 لیٹر ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر وہ ایریاز جیسے ساؤتھ پنجاب ہے, ملتان ہے, بہاولپور ہے, ڈی جی خان ہے, لیا ہے, بہاول نگر ہے, ادھر یہ اوکاڑا میں دیپال پور والی سائڈ ہے, یہاں پہ پتھریوں کے مریض بہت زیادہ ہیں, کیونکہ یہاں پہ لوگ باہر زیادہ کھیتی باڑی میں کام کرتے ہیں, پسینہ آتا ہے, ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں, پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور پانی پیتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اندر پتھریاں زیادہ بنتی ہیں. لہٰذا وہ لوگ جو پتھریاں بننے کو روکنا چاہتے ہیں, صرف ایک کام کر لیں, دن میں 12 گلاس پانی پئیں, پتھری نہیں بنے گی. ہاں اگر بن گئی ہے تو پھر آپ نے کم پانی پینا ہے. یہ آپ نے آج ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ کلیئر کر دیا. اچھا, یوزلی لوگ جو ہے نا ورکنگ
کلاس، خاص طور پر خواتین، وہ کیا کرتی ہیں، وہ پانی زیادہ نہیں پیتی جب گھر سے باہر ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ڈونٹ لائک ٹو یوز پبلک واش رومس، آفس کے واش رومس، گھر جا کے اپنا ہی باتھ روم استعمال کریں گے. ایک میتھ ہے اس کے بارے میں بھی کہ پبلک واش رومس یا کامن واش رومس یوز کرنے سے، نہیں یہ بالکل بھی میں پوچھ رہی ہوں میتھ ہے سچ ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. سوال پورا ہونے دیجیے کہ پبلک ٹوائلٹس یا کامن ٹوائلٹس جو باتھ روم کے ہوتے ہیں اس سے یورین انفیکشن ہو جاتا ہے. از اٹ ٹرو؟ از اٹ 100% ٹرو؟ اچھا، بالکل. اور ہمارے اندر تو جو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے یہ بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ اینٹی بایوٹکس اثر ہی نہیں کر رہی، ہم ریزسٹنٹ کر چکے ہیں اپنے یو ٹی آئیز کو. وہ سب سے بڑی وجہ دو ہیں جو میں نے اپنی کلینکل ایکسپیرینس میں دیکھا ہے. ایک جگہ ہم یورینری ٹریکٹ انفیکشن کو بیماری نہیں سمجھتے. دوسری اہم چیز ہے پبلک ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں، اور پبلک ٹوائلٹ ہمارے بہت گندے اور انفیکشن کا سورس ہیں. گندے نہیں بھی ہیں تو سر کامن تو ہے نا. دوسری چیز وہ لڑکیاں جو پبلک ٹوائلٹ نہیں یوز کر رہی وہ بالکل اچھا کر رہی ہیں، لیکن پانی کم پینا کہ یورینیشن سے بچیں، دیٹس ناٹ گڈ. اور پبلک ٹوائلٹ ہی میجر سورس ہیں ہمارے یورینری ٹریکٹ انفیکشن کا. تو گھر میں بھی تو کامن واش روم ہوتا ہے، گھر میں صفائی تو ہوتی ہے نا، اماں ڈنڈا لے کے پڑی نہیں ہوتی پیچھے، صفائی والی کی بھی نہ ہو تو خود بھی. ہاں جی، اسی طرح آپ دیکھیں جہاز میں سفر کریں اور اس کا ٹوائلٹ یوز کریں، انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ آپ اس کو صاف کر کے جائیں کیونکہ آپ کے بعد آنا ہے، کیونکہ آپ کو صاف ملا ہے. اگر ہم یہی اصول ہر جگہ پہ رکھ لیں تو میرا خیال ہے ٹھیک ہو جائے گا. صفائی نصف ایمان ہے میرے، اور ایمان کا آدھا حصہ ہے صفائی. صحیح ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کامن واش روم یوز کرنے سے، دفاتر میں یا پبلک ٹوائلٹ یوز کرنے سے آپ کو یو ٹی آئی یعنی کہ یورین انفیکشن ہو سکتا ہے. بالکل. اس کا پھر علاج کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر چلے جاتے ہیں دیسی ٹوٹکوں کی طرف یا ہم چلے جاتے ہیں گوگل کی طرف کہ اگر آپ کو یورین انفیکشن ہو گیا، اور زیادہ تر یہ خواتین کو بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا پھر ہم کہتے ہیں کوئی ہومیوپیتھک میڈیسن کھا لیں، کوئی ہربل میڈیسن کھا لیں، نیچرل ہے، سیو ہے، کوئی ایمی ٹیوب گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں اور وہ یوز کرنا شروع کر دیں. کیا آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں یو ٹی آئی فیمیل میں اس لیے کامن ہے کہ فیمیل کا یورتھرا بڑا چھوٹا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی ایسی بنائی ہے کہ اس میں انفیکشن ہونے کا چانس 3 times زیادہ ہوتا ہے. اور اس سے بچنا کیسے ہے؟ سب سے اہم بات ہے واٹر انٹیک اچھا رکھیں، پبلک ٹوائلٹ سے اوائڈ کریں. اگر آپ کو پیشاب کی نالی کے اندر خارش ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے، بار بار یورین آ رہا ہے، تو آپ سمجھیں آپ کو یو ٹی آئی ہو گیا. اور اس کو پراپر اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ کریں، پارشل ٹریٹ نہ کریں. 1 دن خالی 2 دن خالی نہیں، پورا کورس مکمل کریں اور اس کے بعد چھوڑ دیں. اچھا، مطلب خود سے آپ یہ کر سکتے ہیں. سائن اینڈ سمپٹمز آپ نے جو بتائے صرف یہی ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں؟ بالکل. یہ بعض لوگوں کو تو اتنا سویر انفیکشن ہوتا ہے کہ ان کو پیشاب میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے خواتین کے اندر. اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ وہ تمام لڑکیاں، ینگ لڑکیاں، وہ اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں جب ان کے پیریڈس ختم ہوتے ہیں تو ان سے نیکسٹ ڈیز میں دے آر مور پرون کہ اس کے اندر ان کو یو ٹی ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے لازمی طور پہ فیمیل کو اپنی تمام پریکاشنز لینا چاہیے، اپنا واٹر انٹیک اچھا رکھنا چاہیے، اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے، پبلک ٹوائلٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے یورینری ٹریکٹ انفیکشن سے بچنے کا ایک طریقہ ہے آفٹر سیکشول انٹرکورس ان کو فوراً جا کے پیشاب کرنا چاہیے. جب آپ پیشاب روکیں گے وہ بھی انفیکشن کاز کرے. صحیح. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں گھنٹوں جو یورین روک کے رکھتے ہیں، بچے بہت کرتے ہیں یہ. آج کل کے بچے جو ہیں نا، ان کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ پیرنٹس ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، واش روم جانا ہے، واش روم جانا ہے. جب وین دے آر پوٹی ٹرینڈ اور پیمپر اتار دیتے ہیں تو وہ روک کے رکھتے ہیں کہ باتھ روم نہ ہی جانا پڑے. اور وہ کئی گھنٹے، پھر عادت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ ڈیوریشن لمبا ہوتا ہے. اس سے بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا از اٹ سیف؟ بالکل بیماری ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں اگر رات کو آپ نے کھانا کھایا، برتن صاف نہ کریں، ویسے گندے برتن رکھنے، صبح ان کے اندر کتنا گندگی مچی پڑی ہوتی ہے. جسٹ لائک یورین ہے نا، آپ نے اس کو روک لیا، جب یورین اکٹھا ہوگا، رکے گا، کٹھا پڑا رہے گا تو اس میں انفیکشن بیکٹیریا جلدی گرو کرے گا. تو جو بچے یورین ہولڈ کرتے ہیں دیٹ از ون آف دا کاز کہ بچے میں ان میں بڑی یو ٹی آئی ہوتا ہے. ہاں، ایک اہم چیز میں آپ کے پوڈ کاسٹ سے بتا دوں، بچوں کے اندر انفیکشن کی بیماری بڑی کامن ہے لیکن پتہ نہیں چلتا. پتہ اس وقت چلتا ہے جب بڑا سویر ہو جاتا ہے. علامات کیا ہیں؟ چھوٹے بچے ہیں جن کا بھی پیمپر نہیں اترا، 3 سال سے نیچے ہیں، جب وہ پیشاب کریں اور روئیں ساتھ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ پیشاب کی وجہ سے رو رہے ہیں. ایکچولی ان کو اندر انفیکشن چل رہا ہوتا ہے اور وہ پین کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو بڑے بچے ہیں اگر وہ یہ کمپلینٹ کریں کہ مما میری پیشی والی جگہ کے اوپر خارش ہو رہی ہے، جب مجھے وہاں پہ جلن ہو رہی ہے یا مجھے بار بار واش روم جانا پڑ رہا ہے، تو یہ ساری علامات پیشاب کے انفیکشن کی ہیں. اور اس میں پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے.